السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ان 3 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان 3 گھروں میں رشتہ کبھی مت کرنا۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ میں عقیدت میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا، وہ بہت پریشان تھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، اے امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے، کون سی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں صلاح بہم کر کے پاس آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں، مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائے جس میں میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہے۔ اس مالدار کی ہر بات کا بے وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے، اور باپ اسی لیے تو فکر مند ہوتا ہے جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں، باپ کو اپنے گھر کی 4 دیواریں چھوٹی لگنے لگتی ہیں، تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی نہ چھو کر گزرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، تو نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے اور نہ ہی اونچے مکان والے گھر خوش کر سکتے ہیں، اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے چاہو تو صرف 3 چیزوں کا خیال رکھ کر لینا، آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص کا عرض کیا، یا امیر المومنین، وہ کون سی 3 چیزیں ہیں یا کون سے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، یاد رکھنا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ اس گھر میں نہ کرنا جس گھر میں گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں، مرد اس عورت کے فیصلوں پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جن کی بھی حسین لڑکیاں کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ مائکے والوں سے پیار ملتا ہے، اور مائکے والوں پر اور اس کے شوہر پر خود بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے۔ اور ایسا ہم نے دیکھا ہے، بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا ہے۔ ایسا کئی گھر ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس کو ہر چھوٹے بڑے طانے دیتے ہیں، نہ اس بچی کو دن کی سکون ملتا ہے اور نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے اور وہ اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا مائکا یعنی ماں باپ، بھائی بہن، پورا گھر پریشان ہے، اور وہ گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخرکار تھک ہار کر وہ تو اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے اور شوہر کے ظلم و ستم کو، اس کے طعنوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر میں فیصلے عورتیں کرتی ہوں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد کی حکمرانی کرتا ہو۔ جہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ
گزر جائے گا۔ ناظرین، ہم نے اپنے ارد گرد یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے، ایسے گھر بھی ہیں جو عورتوں کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر میں بھی صرف خود کو اول سمجھتے ہیں، اور ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اپنے لیے عذابوں کا گڈھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے یہ شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوشحالی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کو حقوق ادا کرے، کسی قسم کی غلط میں کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم اور کسی قسم کی بوجھ زیادتی نہ کرے، اور جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، اور جو اپنی بیوی کو مصیبتوں اور بیماریوں اور رنج و غم سے دلجوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و آبرو کا حفاظت رکھے اور اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دینداری اور دینداری کا تعریف کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے مالدار شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جہاں ان کے کنبہ یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو، وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہو، خواہ میں اس کے پاس ہزاروں اونٹ کے بتار بھی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں نہ کرنا، اس گھرانے میں، اس گھر میں بھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو، حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ ہے، طلاق دینا بہترین عمل ہے کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ اور طلاق دینے والے پر غضبناک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ خود سوچئے، جس عمل پر پروردگار عالم غضبناک ہو جاتے ہیں وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ سمجھو کہ وہ خوار ہو گیا۔ اس لیے یہ شخص ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنتی عمل ہے۔ اپنی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فتور ختم کر دیے اور ہم نے بھی سمجھ لیا کہ اپنی بیٹی گھر کیسے پسند کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری تمام بہنیں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے، آمین، اور ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے، آمین، وہ ہمیشہ خوش رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔